السلام علیکم ناظرین، گلوبل ویمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستانی فضائی حملے میں ایران میں ہلاک BLF دہشت گردوں کی تفصیلات منظر عام پر۔ ہلاک دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ ہلاک دہشت گرد دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ بلاول بھٹو MQM کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی لندن سے بائیکاٹ کی کال کے سہارے بیٹھی ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر سامنے آئے ہیں۔ نون لیگ دہشت کے ساتھ PTI کے کارکنان سے انتقام لے رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے نوجوان الیکشن میں ضرور ووٹ ڈالیں۔ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں۔ پشاور موبائل مارکیٹ میں خوفناک آتش زدگی، کروڑوں کا سامان جل کر خاکستر۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے فوج کو مدد کے لیے طلب کیا گیا۔ سامان بچانے کی کوشش کے دوران 4 دکاندار بری طرح جھلس گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ، ملک کے شمالی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان، سکردو میں درجہ حرارت -9 تک گرنے کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ایران میں BLF کے ٹھکانوں پر پاکستانی اسٹرائیک میں ہلاک دہشت گردوں کی ہوش ربا ابتدائی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایران میں BLF کے ٹھکانوں پر پاکستانی اسٹرائیک میں ہلاک دہشت گردوں کی ہوش ربا ابتدائی تفصیلات منظر عام پہ آ گئیں۔ ہلاک دہشت گرد دوستہ عرف چیئرمین ضلع پنجگور کا رہائشی تھا، جس نے 2013 میں بلوچ لبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کی اور BLF کے کمانڈر فضل شیر عرف طاہر گروپ کا رکن تھا۔ دوستہ زامران سیکٹر میں منشیات فروشی، لوٹ مار میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ پروم سیکٹر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف متعدد حملوں میں ملوث رہا۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردی میں ملوث BLF کے خفیہ ٹھکانوں پر ایران میں کامیاب اسٹرائکس کی گئی تھیں۔ ان اسٹرائکس کے دوران ہلاک دہشت گردوں میں دوستہ عرف چیئرمین ساحل عرف شفق، محمد وزیر عرف وازو، سرور ولد اصغر اور بجر عرف سوغات شامل تھے۔ ہلاک دہشت گردوں میں ساحل لنگ عرف شفق بھی شامل تھا، جو معصوم پاکستانیوں اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث رہا۔ ساحل لنگ دہشت گرد بلبل کا بھائی تھا اور مارگٹ اور ہرنائی کے علاقے میں بھتے اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ مصطفیٰ کمال نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی لندن سے بائیکاٹ کی کال کے سہارے بیٹھی ہے۔ جلسے نے پیپلز پارٹی کی انویسٹمنٹ کو دفن کر دیا۔ جلسے نے پیپلز پارٹی کے RO اور DROs کو ناکام بنا دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اور ہم ہی بچائیں گے۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وعدہ تھا 8 فروری کو نہیں 21 جنوری کو فیصلہ آئے گا۔ کراچی کے عوام نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ کراچی سے محبت کرے۔ MQM کے کنوینر نے مزید کہا کہ آج بابائے قوم کے سامنے وعدے کی تجدید کے لیے آئے ہیں۔ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہو کر سامنے آئے ہیں۔ یہ وقت نئی جنگ اور نئی صف بندی کرنے کا ہے۔ ایک طرف ظالم حکمران اور دوسری طرف مظلوم عوام ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ منزل نظر آ رہی ہے، پاکستان کے عوام کی جیت ہوگی۔ مصطفیٰ کمال نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی لندن سے بائیکاٹ کی کال کے سہارے بیٹھی ہے۔ جلسے نے پیپلز پارٹی کے انویسٹمنٹ کو دفن کر دیا۔ جلسے نے پیپلز پارٹی کے RO اور DROs کو ناکام بنا دیا۔ تمہاری ضمانتیں 8 فروری کو ضبط کرائیں گے۔
بلاول بھٹو MQM کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ بلاول کے بڑے بھی MQM کے بغیر وزیر اعظم نہیں بنے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بلاول بھٹو ووٹ کے لیے پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کراچی کے 20 سیٹوں کو ضائع کر دیا۔ بلاول کہتے ہیں ان کے گھر میں پانی ٹینکر سے آتا ہے۔ بلاول اپنے وزیر اعلیٰ سے سوال کریں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارے لوگوں پر FIR کاٹی گئیں۔ مصطفیٰ کمال نے مزید کہا کہ کراچی کا ووٹ MQM پاکستان اور پتنگ کا ہے۔ اگر ایک بھی ووٹ آگے پیچھے ہوا تو یہ مجمع آپ کے گھروں میں گھس جائے گا۔ دوسری جانب نارتھ ناظم آباد میں MQM اور PP کارکنان کے درمیان ہونے والے جھگڑے کا مقدمہ MQM پاکستان نے بھی جوابی طور پر PP کارکنان کے خلاف درج کرا دیا۔ MQM کی جانب سے حیدری تھانے میں دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ متحدہ کارکنان حیدری مارکیٹ کے قریب پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے۔ PP کے کارکنان نے MQM کارکنوں کو ہراساں کیا اور اغوا کر کے اپنے انتخابی دفتر لے گئے۔ دیگر کارکنان اپنے ساتھیوں کو چھڑانے وہاں گئے تو پیپلز پارٹی والوں نے ان پر بھی تشدد کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ PTI کے کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے۔ اس وقت دو جماعتوں کے درمیان سیاسی مقابلہ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نون لیگ PTI کے کارکنوں سے انتقام لے رہی ہے۔ اس وقت دو جماعتوں کے درمیان سیاسی مقابلہ ہے۔ سیاست میں اختلافات ہوتے ہیں، انہیں ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کیا جاتا۔ میں ہر کسی کی رائے کا احترام کرتا ہوں اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد 17 وزارتیں اور اشرافیہ کو دی جانے والی سبسڈی بند کر کے ہونے والی بچت کو عوام پر خرچ کریں گے۔ چیئرمین PP نے کہا کہ مسلم لیگ نون پوری طاقت اور دہشت کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان سے انتقام لے رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ انتقامی سیاست کی مخالفت اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا تحریک انصاف کے نوجوان الیکشن میں ضرور ووٹ ڈالیں۔ آپ کی طرح PP نے بھی نون لیگ کے ظلم برداشت کیے ہیں۔ ملک کو 90 کی دہائی کی سیاست سے بچائیں۔ چیئرمین PP نے کہا کہ نوجوان میرا یہ پیغام گھر گھر پہنچائیں۔ آپ کے مقابل تو لاہور میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ووٹ کو عزت دو کو نعرہ لگانے والے بھی غائب ہیں۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا سیاست نہیں، ووٹ کو عزت دو کے دعوے دار اپنے نظریے کو چھوڑ کر سیاست کر رہے ہیں۔ یہ اپنے نظریے کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے نظریے کو نہیں چھوڑتے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو نے لاہور میں انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ عام سے خطاب میں مسلم لیگ نون کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ بلاول بھٹو نے سوال کیا آخر کب تک پنجاب پر کبھی شہباز تو کبھی وسیم اکرم پلس کو مسلط کر کے لاہور کو سزا دی جاتی رہے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو لاہور میں کم تعداد میں ہونے کا تانا دینے والے بھول گئے کہ لاہور میں کارکنوں نے شہید ذوالفقار بھٹو کی شہادت پر خود سوزیاں کی۔ بی بی پاکستان آئیں تو لاہور نے شاندار استقبال کیا اور انہیں وزیر اعظم بنوایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ 10 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اقتدار میں آتے ہیں۔ 17 وزارتیں اور اشرافیہ کو سبسڈی دینا بند کر دیں اور اس سے ہونے والی بچت کو عوام پر خرچ کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا مجھے وزیر اعظم بنوایا تو آپ کی تنخواہیں 5 سال میں ڈبل کر دیں گے۔ سولر پینل کے ذریعے 300 یونٹس تک بجلی مفت کر دیں گے۔ خواتین اور کسانوں کو کارڈز فراہم کریں گے۔ پشاور میں رات گئے موبائل مارکیٹ میں خوفناک آتش زدگی سے کروڑوں کا سامان جل گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پشاور میں رات گئے موبائل مارکیٹ میں خوفناک آتش زدگی سے کروڑوں کا سامان جل گیا۔ آتش زدگی کی اطلاع ملنے کے بعد فائر بریگیڈ کی درجنوں گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے فوج کو مدد کے لیے طلب کیا گیا۔ دشوار راستوں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ریسکیو آپریشن میں فوجی جوانوں کے علاوہ ایئر فورس کنٹونمنٹ بورڈ کی ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آتش زدگی کا واقعہ پشاور کے علاقے صدر کی موبائل مارکیٹ میں پیش آیا، جہاں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایک دکان میں آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ متعدد دکانیں اور کروڑوں روپے کا سامان راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ سامان بچانے کی کوشش کے دوران 4 دکاندار بری طرح جھلس گئے۔ موبائل مارکیٹ کے گرد موجود گھروں کو خالی کروایا گیا۔ ریسکیو 1122 کے ترجمان بلال احمد نے کہا کہ موبائل مارکیٹ میں لگنے والی آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اسے تیسرے درجے کی آگ قرار دیا گیا۔ عمارت میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات آئیں۔ آگ بجھانے کے عمل میں 30 کے قریب گاڑیاں، 4 باؤزرز اور 130 سے زائد فائر فائٹرز شامل تھے۔ ایئر فورس کی 6 گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے شہر بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے شہر بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں گلستان جوہر، گلشن اقبال، کورنگی، لیاقت آباد، اسکیم 33،
गुलशन मेमार, नॉर्थ नाजवाबाद और मंजूर कॉलोनी में अली-उस-सुबह मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा कोरंगी, लांडी, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ में हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि जैकबाबाद, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, दादो, कश्मोर और पुडीदन में धुंध रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में खुश्क साली का सिलसिला बरकरार है। मुल्क के शुमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि पंजाब में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार और धुंध में इजाफे का इम्कान है। लेह में पारा -12 जबकि स्कर्दू में -9 तक गिरने का इम्कान है। शुमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सर्दी के साथ धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। सर्द हवाएं चलने से ठंड में मजीद इजाफा हो गया है और दर्जा हरारत 5 डिग्री तक जा पहुंचा है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।